یہ فرقہ واریت، یہ عصبیت، یہ اپنی اپنی دکانیں، یہ دعوت اسلام نہیں ہے۔ دعوت اسلام وہ ہے جو آسمان سے وحی کی شکل میں یا قرآن ہے یا محمد مصطفیٰ کا فرمان ہے۔ اس میں علماء کو امین ہونا چاہیے، مفاد پرستی کی دعوت نہیں۔ عالم خود بڑھتا ہے، اس کی صلاحیتیں بڑھتی ہیں، اس کا مال بڑھتا ہے، اس کا گھر بڑھتا ہے، اس کی شخصیت بڑھتی ہے، قد کاٹ بڑھتا ہے۔ اسلام کیوں نہیں بڑھتا؟ اسلام بڑھے۔ میں سکڑتا ہوں تو سکڑوں، میرا چھوٹا گھر ہے تو رہنے دو، میری شخصیت اگر مشہور نہیں ہوتی تو رہنے دو، مال و زر بینک بیلنس نہیں ہے تو رہنے دو، گاڑی نہیں ہے تو رہنے دو، میرے وجود سے اسلام پھیلے۔ آج ہم پھیل رہے ہیں، اسلام شکر ہے۔ وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی وحی جو نازل فرمائی اس میں 3 چیزیں بیان کی ہیں خصوصی طور پر۔ ایک تو یہ بات کہ اپنے رب کی معرفت کو حاصل کرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، اور یہ اہم ترین نقطہ ہے کہ اس کائنات میں اللہ تعالیٰ ہمیں بھیجنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کریں، اور یہی علم ہے۔ جس کو اللہ تعالیٰ کی پہچان نہ ہو وہ جانوروں سے بدتر ہے۔ اسلام کے خلاف ایک بڑی پلانگیں لے کر چل رہے ہیں۔ اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ یہ اسلام ایک عظیم قوت ہے، کہ اتنی بڑی قوت ہے، اس کے خلاف کھڑی ہے۔ لہذا ہمیں بھی اپنی حیثیت کو سمجھنا ہوگا کہ اس اسلام کے ذمہ دار جب ہم بنے ہیں تو اس کے لیے دفاعی مقابلے میں ہمیں ان طلباء کے اندر کیا صلاحیتیں پیدا کرنی ہوں گی تاکہ ان بڑی قوتوں کے مقابلے میں کھڑے ہو کر یہ اسلام کا دفاع کر سکیں۔ الحاد بہت پھیل رہا ہے، مدارس کے مقابلے میں یونیورسٹی، کالج، عبادتیں کر کے یاد رکھیں رزق، روزی اور پیسے کی طلب سوچ میں نہیں ہوتی۔ علم تو عبادت تھا، قرآن پڑھنا تو عبادت تھا، قرآن سیکھنا تو عبادت تھا، حدیثیں پڑھنا تو عبادت تھا۔ ہم نے اس عبادت کے پیچھے بھی ٹچ دے دیا ہے دولت کو کہ تم عبادت کرنے کے بعد کھاؤ گے کہاں سے؟ ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین۔ ان کافروں نے معیشت کو اپنے ہاتھ میں رکھا، اور معیشت میں ہمیں سود کے علاوہ کیا دیا، بیمے کے علاوہ کیا دیا، انشورنس کے علاوہ کیا دیا، ہمیں پلٹ پلٹ کے گھیرا گیا، ہماری معیشت پر بھی سود کا رنگ چڑھایا گیا۔ اللہ کی قسم آج ہم اگر قرآن پڑھتے، اس میں معیشت کو پڑھتے، رب کے رزاقیت کو پڑھتے، ہم حلال حرام کے مسائل کو پڑھتے، ان کو پتا ہے کہ اگر ان کو بدگمان نہ کیا ان کے اس علوم سے، تو پھر آپ سن رہے تھے جس وقت مسلمانوں کا عروج تھا، جب یہ یونیورسٹیاں اس اعتبار سے نہیں تھی، ابن بطوطہ جب 800 سال پہلے دہلی میں آیا تھا، دہلی میں 9000 مدرسہ تھا دہلی کے اندر۔ ابھی انگریز گیا 100-150 سال ہوئے۔ محترم بھائیوں، اس ٹھٹھا کے آپ کے سندھ کے علاقے میں ہزاروں مدرسے تھے جہاں قرآن پڑھا جا رہا تھا۔ جاہل ہو جائیں گے، امت میں آنے والے فتنوں کا مقابلہ نہیں کریں گے، اپنے ذہنوں کو کھولیں گے نہیں، اپنے طلباء کو جدید علوم کے ساتھ ساتھ ایمان میں، اسلام میں، عقائد میں مستحکم کر کے معاشرے میں یہ ٹرانسجنڈر جیسے قانون آئیں گے، پھر ہمارے بچے اپنی جنسیں تبدیل کریں گے۔ جنسیں تبدیل ہو رہی ہے، نادرا سے جا کر آپ پوچھیں کتنے لوگ ہیں 10-10 سالہ کورس ہے، 10-10 سالہ، باؤنڈریوں میں بم ہے، داڑیاں آ گئی ہیں، پگڑیاں پہنا دی ہیں۔ جب ہم واشروم میں لانچ کرتے ہیں تو وہ ایک امام ایک کتاب خاص قسم کے ایک سلسلے کو لے کر دعوت دیتا ہے۔ یہ دعوت نہیں، دعوت اسلام۔ ملک جہاں ڈاکہ نہیں ہے، وہ ملک جو سامان بناتا ہے وہی لکھتا ہے، وہ جو بیچتا ہے اسی کے پیسے لیتا ہے۔ حلال بتا کے بیچتا ہے تو حلال ہوتا ہے، حرام بتا کے بیچتا ہے تو حرام ہوتا ہے۔ بعض ملکوں میں ان کو اگر کہہ دو کہ آپ نے جھوٹ بولا ہے تو وہ جا کر کیس کرتے ہیں کہ تو نے مجھے جھوٹا کیوں کہا۔ مسلمانوں، آج ہماری سلطنت پر، ہماری سرزمین پر مدارس بھی ہیں،
کتاب و سنت کی دعوت بھی ہے، جمعہ بھی ہے، خطبہ بھی ہے، منبر و محراب بھی ہے، مدرس بھی ہے، مصنف بھی ہے، خطیب بھی ہے، جمعہ بھی ہے، کانفرنس بھی ہے، ہر طرف رحل سہل ہے، مسجدوں پر مسجدیں ہیں، لیکن مسلمان محترم بھائیوں جھوٹ سب سے زیادہ بول رہا ہے، ملاوٹیں سب سے زیادہ تر، سود لینے میں ماہر ہے، غلط بیانی کرنے میں ماہر ہے، رزق کے حلال حرام کی تمیز نہیں جانتا ہے۔ میں مارکیٹ میں آنکھیں بند کر کے کسی سے سودا خرید لوں، یہ ہو نہیں سکتا ہے، وہ دھوکہ کرتا ہے۔ یہ سارا کچھ ہونے کے باوجود بیٹیوں کو بھی یا اللہ وہ کردار دے دے جس سے اسلام کی دعوت دنیا میں پھیلے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لکم ولسائر المسلمین۔